انسانوں میں پائے جانے والے خوف اور ڈر میں ایک اہم خوف ظالم حکمرانوں کا خوف ہے۔ آج کے ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ خوف نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے حق بات کہنے سے لوگ ڈرتے ہیں اور ان کی ہر غلط سرگرمی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ظالم حکمران موجود تھے اور ان کا خوف بھی عوام پر طاری تھا۔ قرآن مجید نے بھی ظالم حکمرانوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں ظالم حکمران موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سب میں خاص اور یکساں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کو ان ظالم حکمرانوں کے خلاف مضبوط کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں چھوڑ دیا تھا، چونکہ اس وقت لڑکوں کی پیدائش پر انہیں مار دیا جاتا تھا، وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے سلسلے میں بھی یہ بھی ذکر ہے کہ ربطنا علی قلبہا، یعنی ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اصحاب کہف جن کو اپنا ایمان بچانے کی خاطر شہر سے بھاگنا پڑا، ان کا بھی جہاں ذکر ہوا وہاں بھی یہی کہا گیا کہ وربطنا علی قلوبہم، یعنی ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلوں کو مضبوط کیوں کیا؟ اس لیے کہ حکمرانوں کے خلاف حق کی صدا بلند کرنے کے لیے دلوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف اہل ایمان کو ہی عطا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اہل ایمان حق کی دعوت حکمرانوں کے سامنے بھی پیش کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ظالم حکمرانوں کے ظلم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ دعوتی کام شروع کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، طرح طرح سے ستایا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو سردار بھی تھے اور آپ کے لیے بہت بڑا سپورٹ بھی تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی اور ابو لہب جیسے ظالم حکمران تخت نشین ہو گئے، جس کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیا گیا اور ان کی سٹیزن شپ ختم کر دی گئی۔ سخت دھوپ میں بڑے بڑے پتھر صحابہ کے سینے پہ رکھ کر توحید کا انکار کرانے کی خاطر موب لنچنگ کی گئی۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مضبوطی سے ان سب کا مقابلہ کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ نے بھی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں اہل ایمان کے خلاف خوف کا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سٹیزن شپ ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مشرکانہ نعرے لگوانے کے لیے موب لنچنگ ہوتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن مجید اس خوف کی کیفیت سے نکلنے اور دلوں کو ہیل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کریں، کیونکہ وہی ہمارا مولا ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تبھی ہمارے دلوں کو بھی اللہ مضبوط کرے گا اور ہم حق کی دعوت کو پوری شدت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو مضبوط بنائے اور اس قسم کے ڈر اور خوف سے بے نیاز کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔